الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بصخور ميدانا أرضه الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام صلاة محمد وعلى محمد نحن حجج الله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة الله علينا صلاة محمد وعلى محمد بزرگان محترم، دوستان عزیز، امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس حدیث کریمہ کے ذیل میں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر اہل بیت اور فضائل و مصائب حضرت زہرا بیان کر سکوں۔ یقیناً یہ اللہ کی ایک بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے اس طریقے کا پروگرام اور وہ وقت اور وہ تمام چیزیں ایک جگہ اکٹھا کرنے کی سعادت حاصل کی کہ جس میں ذکر اہل بیت ہو، ذکر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو۔ اس سے پہلے ایام عزائے فاطمی کی جو عظمت کو بیان کیا گیا اور علماء کرام نے فضائل و مصائب کو پیش کیا، اسی لیے کچھ اور چیزیں وہ یہ کہ آداب فاطمیہ کیا ہیں، آداب فاطمی کسے کہتے ہیں، ان تمام موضوعات پہ گفتگو ہوئی کہ جس کے ذریعے سے ہم کما حقہ تو زہرا کی عظمت کو نہیں جان سکتے، ان کی منزلت کو درک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری بساط وہ نہیں ہے کہ ہم زہرا کی عظمت کو جانیں، ہم ان کی منزلت کو درک کر سکیں۔ لیکن ائمہ پروردگار عالم کا جو قول انبیاء نے، پیغمبر اسلام نے جو فرمایا اور ائمہ علیہم السلام نے جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں فرمایا، اس کے ذریعے ہم کچھ معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ حضرت زہرا کی عظمت کیا ہے۔ جب انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تمام کا نظریہ یہی رہا کہ حضرت زہرا کی عظمت تمام انبیاء سے بلند و بالا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ ان کی عظمت انبیاء سے بلند و بالا ہے تو پھر کچھ یہ فکریں اٹھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے
کہ ایک خاتون جو نہ نبی ہو نہ امام ہو نہ اللہ کی طرف سے ظاہراً کوئی منصب ملا ہو، اس کی عظمت، اس کی شان انبیاء سے بلند و بالا ہو سکتی ہے۔ لیکن تمام علماء نے، چاہے وہ اہل تشیع کے علماء ہوں یا برادران اہل سنت کے علماء ہوں یا ان کی جو بھی صحیح کتابیں ہیں، اس میں بھی اس طریقے سے کھل کے لکھا ہے کہ یقیناً کچھ آیتیں ایسی ہیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زہرا کی عظمت انبیاء سے زیادہ ہے، زہرا کی عظمت انبیاء سے زیادہ ہے۔ تو اسی لیے وہ تمام کتابیں اور اس کا حوالہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر یہ بیان کیا گیا کیوں زیادہ ہیں، کہا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آیت تطہیر ہے۔ حدیث قصہ جسے سب نے بیان کیا، اور اس حدیث قصہ میں جو آیت تطہیر بیان کی گئی ہے کہ یہ آیت تطہیر ایسی ہے کہ جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرتی ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ کہ اس سے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء سے بلند و بالا ہیں، ان کی عظمت زیادہ ہے؟ کہا قرآن میں کسی بھی نبی کی طہارت کا اعلان اس طریقے سے نہیں ہوا ہے، کسی بھی نبی کی طہارت کا اعلان اس طریقے سے نہیں ہوا ہے کہ جس طریقے سے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت کا اعلان ہوا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جہاں پہ کہا جائے ان کی طہارت کا اعلان ہوا تو ہم یہ کہیں گے کہ ذرا اور نگاہیں اٹھا کے دیکھو کہ یہ طہارت کا اعلان کس کے گھر میں ہو رہا ہے؟ یہ پیغمبر کے گھر میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ خود زہرا کے گھر میں ہو رہا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ ایک یہ حدیث قصہ، دوسری حدیث جو ہر جگہ جس کی سند معتبر ہے اور وہ صحیح ہے، صحیح میں بھی صحیح ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث ہے حدیث بضعہ۔ فاطمۃ بضعۃ منی زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا، بضعۃ اور بضعۃ، یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ حدیث بضعہ یا حدیث بضعہ کے اعتبار سے یہ پہچانا گیا کہ پیغمبر اسلام آواز دے رہے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی یا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو یقیناً ایک اعتبار سے جگر کے ٹکڑے کہنے میں ایک محدودیت پائی جاتی ہے کہ جو صرف جگر سے مخصوص ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہا جائے منی میرا حصہ ہے، تو جہاں پر میرا حصہ ہے تو فاطمہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر وہ رشتہ داری کے اعتبار سے حصہ ہے تو ٹھیک ہے، رشتہ داری کے اعتبار سے بھی حصہ ہے اور عہدیداری کے اعتبار سے بھی حصہ ہے، عہدیداری کے اعتبار سے بھی حصہ ہے۔ تو یہ حدیث کو بیان کیا گیا دونوں کتابوں میں، تمام فرقے میں، کہ یہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جس سے ہم یہ بیان کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جس حدیث کو پیش کیا وہ ہے حدیث غضب۔ حدیث غضب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حدیث غضب یہ ہے کہ ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها، کہ بے شک جس سے فاطمہ راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائے اس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر کی وہ حدیثیں ہیں جو ہر کتاب میں موجود ہیں اور اس کو ہر اعتبار سے اس کی سند کو صحیح مانا گیا۔ تو یہ حدیثیں جس میں بیان کیا گیا کہ ان حدیثوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے۔ تو عزیزوں یہ حدیث کو ہم دیکھیں کہ فاطمہ کی خوشی ہی اللہ کی خوشی ہے، فاطمہ کی ناراضگی ہی اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اگر اب کسی کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے فاطمہ کو راضی کریں۔ اگر فاطمہ راضی ہوں گی تب وہ اللہ راضی ہوگا، اگر فاطمہ ناراض ہو جائیں تو اللہ بھی غضبناک ہو جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ پھر کہا کہ حدیث روحی، حدیث روحی کیا ہے؟ کہا حدیث روحی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا روحی التی بین جنبیہ، فاطمہ کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جو ہماری جان ہے، قرۃ عینی، ہماری نور چشم ہے،
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وثمرۃ فؤادی، اور ہمارا میوہ جگر ہیں۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کون ہے؟ ہماری جان ہے فاطمہ، ہماری جان ہے فاطمہ۔ حدیث روحی ہے، پھر اس کے بعد حدیث تقبیل یا حدیث تقبل کہا جائے کہ وہ حدیث کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں، صلی محمد و رحمۃ اللہ، تو پیغمبر اسلام ان کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ جگہ دیتے تھے، ان کو اپنی جگہ پہ جگہ دیتے تھے۔ تو وہ پیغمبر جو سردار انبیاء ہے، جب اس کا کردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے یہ ہے، تو ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ اس بی بی کی عظمت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اس بی بی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے لیے پیغمبر نے اور آئمہ نے اور خدا نے اتنی مدح سرائی کی ہو۔ اور یہاں تک ہے کہ ہمارے وقت کے امام نے آواز دی کہ ہماری جدہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہماری اسوہ ہیں، ہماری اسوہ ہیں۔ تو عزیزوں، یہ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وقت کا امام یہ آواز دے رہا ہے کہ ہماری جدہ ہماری اسوہ ہیں۔ اسوہ کس چیز میں ہے؟ کیا کسی ایک خاص عمل میں ہے اسوہ؟ نہیں، پوری حیات میں اسوہ ہیں، ہر مرحلے پر اسوہ ہیں، جس اعتبار سے دیکھا جائے وہ اسوہ ہیں۔ یعنی اسوہ کے کیا مطلب ہے؟ اسوہ کا مطلب ہے نمونہ عمل ہے، اسوہ کا مطلب ہے آئیڈیل ہے کہ کس طریقے سے وہ عمل کو انجام دیتی ہیں، ویسے ہی ہم بھی عمل کو انجام دیں، ویسے ہی ہم بھی عمل کو انجام دیں۔ تو عزیزوں، یہ اسوہ کیا ہے؟ کہا یہ آئیڈیل کیا ہوتا ہے، یہ رہنمائی کیا ہوتی ہے؟ تو یہ پتہ چلا کہ پروردگار عالم نے جب انسانوں کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد انسانوں کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا، تو جب پیغمبر اسلام کو بھیجا ہے تو یہی کہا کہ دیکھو پیغمبر اسلام تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، پیغمبر اسلام تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر اسلام تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب پیغمبر اسلام اسوہ حسنہ ہے تو عزیزوں، پیغمبر اسلام کی زندگی کو ہم نے دیکھا، جب پیغمبر اسلام چلے گئے اس دنیا سے تو کیا اب ہمارے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے صرف پیغمبر اسلام تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اسوہ کو معین کر دیا، ہمارے لیے اسوہ کو بھیجا۔ کہا دیکھو نبوت کے بعد، رسالت کے بعد امامت کا سلسلہ ہے اور ہر امام تمہارے لیے اسوہ ہے، کیونکہ امام اسے اپنا نمونہ عمل مانتا ہے جو پیغمبر ہیں۔ پیغمبر کس اعتبار سے ہیں؟ کہ پیغمبر انسان کی زندگی کے لیے ہر اعتبار سے اسوہ ہیں، کہ انسان ان کو اپنا نمونہ عمل مانے۔ اسی طریقے سے امامت کا سلسلہ ہے، ہر امام کے ہر دور میں امام نے اپنی اس خاصیت کو پیش کیا جو خاصیت اس دور کے لیے ضرورت تھی، جو خاصیت اس دور کے لیے ضرورت رکھتی تھی۔ جب امام نے پیش کیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کے اسوہ نہیں رہے؟ کیا نبی ان کا اسوہ نہیں رہے کہ یہ نبی سے الگ ہو گئے؟ کہا نہیں، ہر امام اسوہ ہے اس اعتبار سے کہ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا ہے اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزوں، اگر پیغمبر اسوہ تھے تو ان کی حیات طیبہ کیسی تھی؟ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی حیات طیبہ کیسی تھی، انہوں نے زندگی کیسی گزاری اور کس چیز کا حکم دیا۔ تو جہاں پیغمبر اسوہ تھے وہیں امام ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور جہاں امام ہمارے لیے اسوہ ہیں تو ہم نے اماموں کی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ اماموں نے ویسے ہی عمل انجام دیا ہے کہ جیسا پیغمبر انجام دیا کرتے تھے۔ اگر پیغمبر اسلام
خلق عظیم کی معراج پر فائز تھے، اخلاق کی بلندی پر فائز تھے، تو ہمارا ہر امام اخلاق کی بلندی پر فائز ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کے اخلاق کے ذریعے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، اسلام کو قبول کیا کرتے تھے، تو اماموں کے اخلاق کو بھی دیکھ کر لوگ مذہب حقہ کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ وہ ضعیفہ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے اخلاق کو اس نے دیکھا تھا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ مولا کائنات کے زمانے میں بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا کہ جب مولا کائنات سفر کر رہے ہیں اور ایک وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے وہ امام کے ساتھ ہم سفر ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے وہ کہاں، وہ بغداد کی طرف جا رہا تھا، امام کوفے کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ وقت آتا ہے کہ جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہوتا ہے تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ امام اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کوفے کی طرف جانا ہے، میرا راستہ بغداد ہے، آج آپ شاید اپنا راستہ بھول گئے ہیں یا اپنا راستہ بھٹک گئے ہیں۔ تو امام نے یہی کہا ہوگا کہ میں اپنا راستہ نہیں بھولا ہوں، میں اپنا راستہ نہیں بھٹکا ہوں، بلکہ میں ایک بھٹکے ہوئے کو صحیح راستے پہ لے جانے کے لیے آ رہا ہوں، صحیح راستے پہ لے جانے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو امام نے یہی فرمایا کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر حالت سفر میں کوئی تمہارا ہم سفر ہو جائے اور جب وہ تم سے رخصت ہو تو کچھ دور اس کو چھوڑنے کے لیے جاؤ، اس کو رخصت کرنے کے لیے جاؤ۔ جب یہ امام کے معجزاتی کلمات کو وہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ آخر آپ کا مذہب کیسا ہے، جو مذہب اتنی اچھی تعلیم دے رہا ہے تو یقیناً وہ مذہب بہت اچھا ہوگا۔ یا آپ کو تعلیم کس نے دی؟ کہا ہمیں پیغمبر اسلام نے تعلیم دی ہے۔ جب یہی سنتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے تعلیم دی اور یہ مذہب کا کہنا یہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھوا لیجئے۔ صلوات محمد وعلی محمد پہ۔ تو پیغمبر اسلام کی زندگی میں ایک نمایاں چیز جو تھی وہ پیغمبر اسلام کا اخلاق تھا۔ اگر ہماری زندگی میں خدا نخواستہ وہ نہ پایا جائے تو یقیناً ہم ظاہراً کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے پیغمبر اسلام کو اور امام کو اپنا اسوہ نہیں بنایا۔ جہاں بد اخلاقی آ جائے تو انسان غور کرے۔ پھر اسی طریقے سے ائمہ اسوہ ہیں ہمارے، آئیڈیل ہیں ہمارے، کہ ہم دیکھیں کہ امام کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور پیغمبر اسلام کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ 8ویں امام کے زمانے میں دیکھا کہ جب محمد بن عیسیٰ نے خواب میں یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں اور وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اور جب وہ مسجد میں بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے کچھ خرما رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا، میں ان کے پاس گیا اور ان سے طلب کیا تو انہوں نے ایک مٹھ خرما اٹھا کے مجھے دے دیا۔ اب جب میں نے اسے شمارا، اسے گنا تو دیکھا وہ 18 عدد تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، کہتا ہے میں جب آنکھ کھلی میں کچھ سمجھ نہیں پایا یہ کیسا خواب تھا۔ جب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے خبر ملی، معلوم ہوا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جاتا ہے مسجد میں، دیکھتا ہے کہ امام اسی جگہ تشریف فرما ہے۔ اس نے ویسے ہی خرما طلب کیا، جیسے طلب کیا امام نے اسی انداز سے اٹھا کے اسے خرما دے دیا۔ جیسے اس نے ہاتھ میں خرما لیا، اب جو اسے شمارتا ہے، اسے گنتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہی 18 عدد۔ کہتا ہے کہ مولا کیا کچھ اور عطا ہو سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر خواب میں ہمارے جد اس سے زیادہ دیتے تو ہم بھی تمہیں زیادہ عطا کرتے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد پہ۔ تو عزیزوں، پیغمبر اسلام اسوہ حسنہ ہے کہ انسان کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے، اور وہ اخلاق جو پیغمبر اسلام نے بتایا تھا وہی اخلاق ہمارے ائمہ نے بھی بتایا ہے کہ تم اخلاق کو اپناؤ۔ اور یہ بہت سخت چیز ہے۔ آج ہمارے درمیان سے، آج مدرسوں سے، اسکولوں سے، کالج سے اور تمام تعلیمی اداروں سے، درسگاہوں سے سب کچھ تو ہے لیکن اخلاق نہیں ہے۔ سب کچھ تو ہے
لیکن احترام نہیں ہے کہ اللہ کا کیسے احترام کیا جائے، رسول کا احترام کیسے کیا جائے، اماموں کا احترام کیسے کیا جائے، علماء کا احترام کیسے کیا جائے۔ کیونکہ ہمارے پاس علم تو آ گیا لیکن اخلاق چلا گیا، ہمارے درمیان سے اخلاق چلا گیا۔ ہم نے علم تو حاصل کر لیا لیکن اخلاق نہیں رہا۔ تو عزیزوں، ایسا علم کسی کام کا نہیں ہوتا کہ جہاں پر علم تو رہے اور اخلاق نہ رہے۔ جب اخلاق نہ رہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے اور علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ تو علم ہونا چاہیے اور علم کے ساتھ وہ اخلاق ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم نے علم حاصل کر رہے ہیں، جو علم کی مرکزیت ہے، اگر وہاں پہ اخلاق نہ پایا گیا تو عزیزوں یہ علم ہمارے علم نہیں ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ تو یہی اخلاق ہے۔ تو وہی اخلاق جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی بتایا۔ صلوات محمد علیہ وسلم کہ جس طریقے سے ائمہ سے لوگ سوال کیا کرتے تھے، ویسی خواتین آ کے جناب زہرا سے سوال کرتی تھیں، اور سوال کرتے کرتے ایک خاتون آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا ہاں پوچھو۔ اس نے سوال پوچھا، ایک سوال پوچھا، دو سوال پوچھا، تین سوال پوچھا، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا سے 10 سوال کیے اس نے۔ اور جب 10 سوال کر لیا پھر کہتی ہے کہ میں نے شاید آپ کو تھکا دیا، میں نے آپ سے بہت زیادہ سوال کر لیا، مجھے آپ معاف کریں، میں اور سوال تو اور ہیں لیکن اور آپ سے سوال نہیں کرنا چاہتی۔ تو جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ دیکھو، جب تم کوئی مجھ سے سوال کرتی ہو اور جب میں اس کا جواب دیتی ہوں تو اس کا جو اجر پروردگار عالم ہمیں عطا کرتا ہے وہ تمہارے سوال سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، وہ تمہارے سوال سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاق ہے کہ کسی کو اس طریقے سے پریشان نہ کیا جائے کہ ہم دیکھیں کہ ہم سوال کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال سوال کرنے کی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بتایا کہ اس کی عظمت بتائی کہ علم کی کیا عظمت ہے اور اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ ایک یہ مرتبہ میں نے دیکھا، اور دوسری چیز یہ نظر آئی کہ جب پیغمبر اسلام صبح کے وقت تشریف لائے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اس وقت جب جناب زہرا اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہو کر مولائے کائنات کے گھر تشریف لائی تھیں، پیغمبر اسلام آئے تو پیغمبر اسلام نے دیکھا وہی پرانا لباس زہرا پہنی ہوئی ہیں، پرانا لباس زہرا زیب تن کی ہوئی ہیں۔ سوال کرتے ہیں اے فاطمہ تم نے نیا لباس کیوں نہیں پہنا، وہ لباس کیا ہو گیا؟ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک سائل نے سوال کیا تھا، ایک سائل نے سوال کیا تھا اور میں نے اسے کچھ دینا چاہا تو مجھے یاد ہے کہ پروردگار عالم نے کہا جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہو وہ اس سائل کو عطا کرو۔ تو ہمارے لیے وہ لباس بہترین لباس تھا تو میں نے اپنا وہ لباس اس سائل کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ لباس اس سائل کے حوالے کر دیا۔ تو عزیزوں یہ ہے عظمت فاطمہ الزہرا، جہاں پر ہمارے وقت کا امام آواز دے رہا ہے کہ ہماری جدہ ہمارے اسوہ حسنہ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ تو ان کی یہ عظمت جناب فاطمہ زہرا کی، اور دیکھیں کہ کیسی عظمت ہے، ہر دور میں پروردگار عالم نے ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، چاہے وہ آئے تطہیر کا موقع ہو، چاہے وہ حلطہ کا موقع ہو، چاہے وہ مباہلہ کا موقع ہو۔ مباہلے میں کس طریقے سے پروردگار عالم نے عظمت زہرا کو بیان کیا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب نصارہ نجران یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو، اور وہ آتے ہیں اور سارا واقعہ ہے آپ کے سامنے کہ انہوں نے مناظرہ کیا، اور جب مناظرے میں لاجواب ہو گئے
تو پیغمبر اسلام نے کہا کیا جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ مولا کائنات کو وہ جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک بات پہنچی کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ عزیزوں، پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی کے لیے جہاں پروردگار عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی گواہ بن کے جانا، وہ بھی آئیں گے اور ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے، جہاں پہ اسے مناظرہ کہا جائے، مناظرہ نہیں کہہ سکتے، یہ مباہلہ ہے۔ مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کیا جائے، اور یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، مناظرے کے بعد کا آخری مرحلہ ہوتا ہے جنگ کے بعد کا، کہ انسان مباہلہ کرے۔ اب جب مباہلے کے لیے بلایا گیا تو کیا کہا کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے نا، کیونکہ نصارہ نجران اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مان سکتے، وہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے لیے کون جا رہا ہے؟ پیغمبر اسلام ہے۔ کون جا رہا ہے؟ مولا کائنات ہیں۔ کون جا رہا ہے؟ حسنین علیہ السلام ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اور کون جا رہا ہے؟ صدیقہ طاہرہ ہیں۔ تو عزیزوں، جب کبھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے اور اگر کبھی کوئی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے تو عزیزوں گواہی کا طریقہ کیا ہے؟ کہا گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی گواہی دی جائے تو جہاں پر ایک مرد گواہی دے رہا ہو تو وہاں پر 2 عورتیں گواہی دیں۔ ایک مرد اگر گواہی دے رہا ہے تو وہاں 2 عورتیں گواہی دیں، یعنی ایک عورت کی گواہی کو نہیں مانا جا سکتا، ایک عورت کی گواہی کو نہیں مانا جا سکتا۔ جب 2 عورتیں جمع ہوں گی، وہ گواہی دیں گی، تب ان کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر مانا جائے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک مرد کی گواہی کے برابر مانا جائے گا۔ تو پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی کے لیے کتنے مرد جا رہے ہیں؟ کہا پیغمبر اعظم جا رہے ہیں، مولا کائنات جا رہے ہیں، امام حسن جا رہے ہیں، امام حسین جا رہے ہیں۔ عزیزوں ذرا اندازہ لگائیں عظمت زہرا کا، کہ جہاں پروردگار عالم کی گواہی دینا ہے، وحدانیت کی گواہی دینا ہے، جہاں 4 مرد آ رہے ہیں، ان 4 مردوں کے مقابلے میں 4 عورتیں نہیں ہیں بلکہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے۔ اور وہ کیسی خاتون ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ کہ اس کی عظمت یہ ہے کہ جس کی پوری دنیا تعظیم کرتے ہیں اسے پیغمبر کہتے ہیں، اور جس کی تعظیم پیغمبر کرتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور کس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ کہا دیکھو وہ ساتھ میں جا رہے ہیں جو کل ایمان ہیں۔ عزیزوں علی کل ایمان ہیں۔ فاطمہ کون ہیں؟ کہا کل ایمان انسان اس وقت ہوتا ہے کہ اگر جب اس کی شادی ہو جائے، جب اس کا ازدواج ہو جائے تو مولا کائنات کل ایمان ہیں۔ مولا کائنات کی کل ایمان کا سبب فاطمہ ہے۔ مولا کائنات کل ایمان کا سبب فاطمہ ہے۔ اور ان کی عظمت کیا ہے؟ کہ ان کی عظمت یہ ہے وہ جوانان جنت کے سردار جو ہیں ان کی ماں ہے، حسنین کی ماں ہے فاطمہ، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ تو عزیزوں عظمت زہرا کا اندازہ لگایا جائے کہ جہاں پر 4 مرد پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی کے لیے جا رہے ہوں، وہاں ایک فاطمہ ہے، وہاں ایک فاطمہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عظمت فاطمہ یہ ہے۔ اب اگر ان پر کوئی ظلم کرتا ہے، ان کی گواہی کو کوئی نہیں مانتا ہے، تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ حدیث پیغمبر مشہور ہے کہ جب انسان کی روح کھینچی جائے گی تو روح کئی طریقے سے کھینچی جائے گی؟ 2 طریقے سے۔ ایک وہ ہے کہ اگر کسی مومن کی روح کھینچی جائے گی تو کس طریقے سے روح نکل آئے گی؟ کہا اس طریقے سے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل آئے۔ لیکن
اگر کسی نے ظلم کیا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی روح کھینچی جائے گی تو اس طریقے سے کہ جیسے کوئی ریشم کا کپڑا کسی ایسی جھاڑی پہ ڈال کے جو جس میں کانٹا ہو، خار ہو، اس میں ڈالا جائے اور کھینچ لیا جائے۔ وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ کہ ایک وہ افراد کہ جو اپنی رعایا کا حق غصب کرتے ہیں، اپنی رعایا کا حق غصب کرتے ہیں، یعنی وہ حاکم جو اپنی رعایا کا حق غصب کر لے۔ دوسرا وہ افراد جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تیسرے وہ افراد کہ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ 3 چیزیں، ایک وہ حاکم جو اپنی رعایا کا مال غصب کر لے، ایک وہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جائے، اور ایک وہ جو جھوٹی گواہی دے۔ تو عزیزوں، یہاں پہ یہی حدیث میں کہا گیا کہ جب کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے تو اس کی روح جب کھینچی جاتی ہے تو اس کے لیے عذاب یہ ہے کہ جیسے ریشم کا کپڑا کسی ایسی خاردار جھاڑی پہ ڈالا جائے اور کھینچ لیا جائے۔ تو عزیزوں اندازہ لگائیں کہ ان افراد کا کیا ہوگا کہ جہاں پر تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہیں، جہاں تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ ظلم ہوا ہے، اور آج کی تاریخ وہ تاریخ کہ جسے کہا جائے مومنوں کے سر سے ان کی ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ آج دنیا یتیم ہو گئی۔ آپ نے سنا تھا نا کہ جب پیغمبر اسلام کی ادھر آنکھ بند ہوئی ہے، وہ ظلم ہوا ہے سیدہ پر کہ سیدہ نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب النہا صبت الایام سرنا لیالیا۔ ہاں عزاداروں، ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ جب غم زہرا کو ہم سنیں تو یقیناً تھوڑا تصور کریں کہ اس بیوی پہ کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی، ادھر وہ مظالم کے پہاڑ توڑے گئے کہ سیدہ کا در جل رہا ہے، دھواں بلند ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کیا سیدہ نے عرب کی رسم کو توڑ دیا، سیدہ کے گھر میں چولہا جل رہا ہے؟ کہا نہیں، سیدہ نے عرب کی رسم کو نہیں توڑا، یہ سیدہ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے بلکہ یہ سیدہ کا دروازہ جل رہا ہے۔ سیدہ دیکھ رہی تھی کہ وہ مجمع جو پشت در آ چکا ہے اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس در کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ اس در کا احترام کرو، اس در پہ جبریل آتے ہیں، اس در پہ فرشتے آتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، جس در پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے اسی در پہ اشقیاء جمع ہو گئے، لکڑیوں کو لیے ہوئے، آگ کو لیے ہوئے، اور اس کے بعد اس در کو جلایا جانے لگا۔ جب در کو جلایا گیا تو اللہ اللہ، ایک مرتبہ سیدہ نے دیوار سے ٹیک لگایا اور ہاتھوں سے دروازے کو تھامنا تھا کہ دروازہ جلا، اور اس کے بعد ایک شقی نے ایسی لات ماری دروازے پہ کہ سیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئیں اور آواز دی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں عزاداروں، فضہ آئی، کیا دیکھا؟ سیدہ غش کھا کر خاک پہ گری ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا، سب کچھ اپنی تکلیف کو بھول کے ایک سوال کیا، اے فضہ میرا والی و وارث کہاں ہے؟ کہا اے شہزادی، علی کے ہاتھوں میں رسن باندھ کر اشقیاء علی کو لے گئے۔
گئے. اللہ اکبر. اپنی تکالیف کو بھول کر سیدہ نے اپنے کو سمیٹا, کھڑی ہوئی مدینے کی گلی کی طرف دوڑتی ہیں. اللہ اللہ, کیا دیکھا؟ علی کے ہاتھوں میں رسن ہے, اشقیاء کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں. علی کے کمر میں جو پٹکا بنا تھا نا, اس پٹکے کو سیدہ نے تھام لیا. سیدہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی, اشقیاء اپنی طرف کھینچ رہے تھے. حیدر 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 کی آواز بلند کر رہی تھی, خلو ابوالحسن, ابوالحسن کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. اس اسنا میں جب اشقیاء نے دیکھا سیدہ علی کو نہیں چھوڑ رہی ہے, تو قنفس نے غلاف شمشیر سے ایک پہلو پہ وار کیا. سیدہ طہرا کے خاک پہ گری, پھر سیدہ بلند ہوئی, پھر سیدہ نے پٹکے کو پکڑا. پھر اس کے بعد اسی قنفس ملعون نے شہزادی کے بازو پہ وار کرنا شروع کیا. آزاداروں کہا. پھر سیدہ خاک پہ گری. اب جو سیدہ بلند ہوئی کہ حیدر کو چھوڑ دو, روایت میں یہی بیان کیا کہ ایک شقی نے ایسا تماچا مارا کہ سیدہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا, اور آخر وقت تک خون کے آنسو روتی رہی. پھر خاک پہ گری. اللہ اکبر. قلو ابوالحسن, ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی. آزاداروں, جیسے ہی سیدہ نے کہا میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی, مدینے کا ماحول بدلا, آسمان سرخ ہونے لگا. علی نے کہا اے جاؤ سیدہ کو روکو کہ وہ بد دعا نہ کرے ورنہ بھی قیامت برپا ہو جائے گی. مسجد کی دیواریں بلند ہو رہی تھی. اشقیاء نے دیکھا قیامت کا ماحول ہو رہا ہے. علی کے سر سے تلوار ہٹائی, ہاتھوں کو کھولا. اب علی علی جا رہے ہیں. سیدہ نے دیکھا علی آ رہے ہیں. سیدہ مسکرائی. آزاداروں, یہ کیسی مدافع ولایت ہے, یہ کیسی امام کی حمایت ہے, امام کی کس طریقے سے دفاع کر رہی ہے. اللہ اللہ. میں کہوں گا سیدہ, آج آپ نے اپنے وقت کے امام کو فوج اشقیاء سے بچا لیا, نرغہ اعداء سے نکال لیا, لیکن ہائے زینب, کربلا کے میدان میں اپنے ماں جائے کے سینے پر شمر کو سوار دیکھ رہی ہے, لیکن وقت کے امام کو ظالم کے خنجر کے نیچے سے نہ بچا سکی. آزاداروں, وہ وقت آیا کہ سیدہ اپنے بیت الشرف میں بیٹھی ہیں, سر جھکائے ہوئے ہیں, گریا کر رہی ہے. علی آتے ہیں. اے سیدہ, اب آپ کیوں گریا کر رہی ہیں؟ یہ کچھ دن کا ظلم ہوا, اب یہ ختم ہو جانے والا ہے. کہا اے علی, اے ابوالحسن, میں اس لیے گریا نہیں کر رہی ہوں کہ مجھ پہ ظلم ہوا, میرا مال چھینا گیا, آپ کا حق چھینا گیا. اللہ اللہ. اپنی مصیبت پہ گریا نہیں کر رہی ہے. اللہ اکبر. پھر سیدہ کس چیز پہ گریا کر رہی تھی؟ کہا اے علی, میں نے سنا ہے کہ اب آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا. ابوالحسن نے یہی کہا, اے سیدہ, آپ نے تو یہی سنا کہ کوئی مجھے سلام نہیں کرتا, لیکن اگر آپ سننا چاہتی ہیں تو سنیں. جب میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب سلام نہیں دیتا. اللہ اکبر. یہ دن گزر رہے ہیں. وہ وقت آیا کہ شہزادی سیدہ ایک مظلوم سے وصیت کر رہی ہے, یا علی کفنی لیلا, یا علی دفنی لیلا, یا علی غسلنی لیلا. اے علی, مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا. اے علی, مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا. اے علی, مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا. اے علی, میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. اگر ان کے طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو انہیں معاف کر دیے گا. اللہ اکبر. پھر سیدہ کہتی ہیں, اے علی, جب میری قبر پہ آئیے گا تو خاموش نہ بیٹھیے گا, قرآن کی تلاوت کرتے رہیے گا. مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز پسند ہے. اللہ اکبر. سیدہ نے وصیت کی. علی مسجد کی طرف آئے. حسنین جو مزار نانا کے مزار پہ تھے, جب وہ مزار سے گھر بیت الشرف میں آتے ہیں تو اسما کہتی ہیں, اے شہزادوں, آؤ کچھ کھانا کھا لو. کہا
کہا اسماء کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ اللہ اللہ، اب اسماء کیسے خبر دیں؟ لیکن حسنین ہے، سمجھ گئے ہماری ماں اس دنیا میں نہ رہی، مسجد کی طرف دوڑے، یا بتا قد مات امنا، اے بابا ہماری ماں اس دنیا میں نہ رہی۔ جیسے ہی علی نے یہ سنا سیدہ اس دنیا میں نہ رہی، وقال قد، علی منہ کے بھل گرے، آزاداروں اس طرح کے گرنے میں کیا سبب پایا جاتا ہے؟ کیا سبب یہ پایا جاتا ہے جب کوئی ایسی خبر آتی ہے اور انسان کے جسم سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، جیسے کربلا کے میدان میں جب علی اکبر نے آواز دی تھی یا بتا علیک منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ جیسے امام حسین نے علی اکبر کی آواز سنی تھی نا تو زمین کربلا پہ گر پڑے، اور جب علی اکبر کی طرف چلے تھے تو تاریخ روایت نے لکھا گھٹنیوں کے بھل چلے ہیں، امام حسین سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ اللہ اللہ، جب جسم سے طاقت نکل جاتی ہے تو انسان ایسی حالت میں آتا ہے۔ علی قد ہی وقال قد، علی زمین پہ منہ کے بھل گرے۔ اللہ اکبر، جب سین خانہ میں آئے کیا دیکھا؟ سیدہ نہ رہی، علی تنہا ہے۔ وصیت زہرا یاد آئی، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا۔ وہ وقت آتا ہے کہ جہاں آسمان نے پانی مہیا کیا، علی غسل دے رہے ہیں۔ آزاداروں، علی غسل دے رہے ہیں۔ کس طریقے سے علی نے غسل دیا ہوگا؟ لیکن ہم نے یہ دیکھا جب رات کی تاریکی میں علی نے سب کو منع کر دیا تھا، بچوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو گریہ نہ کرنا، آواز کے ساتھ گریہ نہ کرنا، اگر تم گریہ کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، خاموشی سے گریہ کرنا۔ بچے آسینوں کو منہ میں دبائے ہوئے گریہ کر رہے تھے۔ جہاں پر علی بچوں کو گریے سے منع کر رہے تھے، وہیں پر ہمارا امام ایک چیخ مارتا ہے، ظرف آب کو زمین پہ پھینکا، دیوار سے ٹیک لگایا، مولا ایسی کون سی مصیبت کا تمہیں کیا پتا؟ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا چہرہ نیل پڑا ہوا تھا، بازو پہ ورم تھا، پسلیاں چور ہو گئی تھی۔ آزاداروں، اس کے بعد مولا نے غسل و کفن دیا۔ غسل و کفن دینے کے بعد جنازہ تیار ہو گیا۔ بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ہاں بچے آئے، ماں کا آخری دیدار کر رہے ہیں، لیکن حسین ایک گوشے میں تنہا ہے۔ کہتے ہیں اے بابا، جب میں آتا تھا تو مادر گرامی اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتی تھی، کیا آج ماں اپنے سینے سے نہیں لگائیں گی؟ اللہ اللہ، ابھی حسین یہ کہہ رہے تھے، اس کے بعد رخصت آخر کے لیے دو جملہ کہتے ہیں، اے مادر گرامی، اے اماں، جب آپ نانا کے پاس جائیے گا تو ان سے یہ کہیے گا کہ آپ کے نواسے آپ کے آنے سے یتیم ہو گئے۔ جیسے ہی لفظ یتیم سنا، بندے کفن ٹوٹا، دو ہاتھ بلند ہوئے، اے میرے لال، میری آغوش میں آ جا۔ آزاداروں، حسین مادر گرامی کے سینے سے لگے۔ آزاداروں، وہ وقت آیا ہے کہ جہاں پر علی سے کہا گیا حسین کو فاطمہ سے جدا کر لیے ورنہ قیامت ہو جائے گی۔ بڑی تشفی کے ساتھ حسین کو ماں سے جدا کیا گیا۔ اللہ اللہ، اب وہ وقت ہے کہ جب امام سیدہ کو دفن کرنا چاہتے ہیں، کتنا مشکل مرحلہ ہے علی کے لیے۔ دو ننھے بچے ہیں، چند افراد ہیں، کون قبر میں اترے، کون قبر میں اتارے؟ اللہ اکبر الغرض، وہ وقت آیا کہ مولا نے سیدہ کو سپرد لحد کر دیا۔ میں کہوں گا مولا، آج آپ نے سیدہ کو سپرد لحد کر دیا۔ ہائے میرا وہ امام جو دربار شام میں تھا، جو قید خانہ شام میں
پہ تھا جہاں پر یہ بتایا گیا سکینہ اس دنیا میں نہ رہی، غسل دیا گیا، جب غسالہ آئی تو اس پہ بھی غشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب سکینہ کو غسل دیا گیا اس کے بعد جناب سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، وہ امام کتنا مظلوم ہے جو اس جنازے کو لے کے چلا ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ دو مظلومہ کا جنازہ ہے۔ جب یہاں پر مولا نے سپرد لحد کیا، کہا دو ہاتھ بلند ہوئے، اے علی میری فاطمہ کو میرے حوالے کر دو۔ جب سید سجاد نے وہاں پہ سپرد لحد کرنا چاہا، دو ہاتھ بلند ہوئے، اے بیٹا سید سجاد میری سکینہ کو میرے حوالے۔